اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا، اور تم تھے بے جان اس سے پہلے کہ اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر وہ تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر انہی کے پاس، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں موجود ہے، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر توجہ فرمائیے، آپ آسمان کی طرف سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں، اور جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے اور ہمارے نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اسی طرح انعامات الہیہ کی یاد دہانی کرا رہے ہیں ان آیات میں۔ پہلے اس بات پر اظہار تعجب کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے اس کی وحدانیت اور اس کی خالقیت اور دیگر کمالات اور صفات کا یہ ظالم منکرین کس طرح کفر اور انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ پہلے معدوم اور نیست تھا، اللہ ہی نے اس کو نیست سے ہست اور معدوم سے موجود فرمایا اور اس کو زندگی عطا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا تم ایک نطفہ تھے، اور نطفہ میں جان پڑنے سے پہلے ماں بے جان تھے، سو تم کو جاندار کیا، پھر اللہ ہی تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن پھر اسی ہی کے پاس لے جاؤ گے، یعنی میدان قیامت سے حساب کتاب کے لیے اجلاس پر حاضر کیے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، یعنی تمہارے نفع کے لیے، جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتا، فرمایا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا پھر توجہ فرمائیے آسمان کی طرف، یعنی اس کی تکمیل اور تخلیق کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے دلوں کے بھیج کو بھی جانتے ہیں۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں جس طرح کرتا رہوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے، فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کے بھیج کو جانتے ہیں کہ آیا اس کے دل کے اندر کون سی چیز کھٹک رہی ہے، کون سی چیز پیدا ہو رہی ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہم کو انسان بنا کر پیدا فرمایا اور اسلام اور ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ اپنی اطاعت اور بندگی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔